محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس خاطر ہماری روایتوں میں بے پناہ اصرار ہے کہ بھائی حلال کماؤ، حلال کماؤ۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، وہ یہ کہ مولانا کیا یہ دونوں لیول پر حلال کمانا آج ممکن ہے؟ نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن، تقریباً۔ کیوں؟ میں شاید اس کو ایشور کر لوں کہ میں نے جس حق کی بنیاد پر پیسہ لیا ہو وہ حلال ہو، لیکن میں اس کو انشور نہیں کر پاؤں گا کہ دینے والے نے جس سورس سے پیسہ دیا ہے وہ حلال ہے۔ میں پلاٹ بیچتا ہوں، پروجیکٹ کرتا ہوں، پلاٹ بیچتا ہوں۔ ایک آدمی آ رہا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، مجھ سے کہتا ہے مجھے اپنی کالونی میں پلاٹ دے دو۔ چلو میں چیک کر لوں گا، بھئی فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ بعد میں اس کو میں نے پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مجھے قسطیں دے رہا ہے اور کہیں غلط جگہ سے کما کے دے رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے قسطیں وقت پہ دے دے تاکہ میں اپنا کام کر لوں۔ کیا میں یہ چیک کر سکتا ہوں کہ اس نے کہاں سے کمایا تھا؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے، صحیح ہے، بس میں نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک روایت سنیے گا، ہمارے پاس روایت میں ہے کہ آخر وقت میں ایک لقمہ حلال کھانا صبح سے شام تک ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ سخت ہوگا۔ آ گیا وہ ٹائم یا نہیں آیا؟ آ گیا۔ اب اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ دونوں لیول پر اس کا لقمہ حلال ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب کے اندر کوئی مہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پروسیسنگ بالکل صحیح ہو گئی ہے۔ اچھا، قلب کی پروسیسنگ میں ایک خوبی ہے، میں نے آپ کا وقت تو لے لیا، اب میں ایک دو چار جملے اور عرض کر دوں قلب کی پروسیسنگ۔ یہ جو قلب ہے، یہ اگر پروسیسنگ صحیح کرتا ہے تو صرف پروسیسنگ صحیح نہیں کرتا، سورس آف نالج بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال شیشے کی ہے، صرف پروسیسنگ نہیں کرتا، ریفلیکشن بھی کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا قلب پاکیزہ ہو تو صرف پروسیسنگ نہیں کرے گا کہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، آیت سمجھ میں آ رہی ہے، واقعے سے عبرت سمجھ میں آ رہی ہے، فیصلہ صحیح کر رہا ہے، صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایکسٹرا آرڈنری سورس آف نالج اس کے پاس ہوگی جو اس کو اعلیٰ حقائق خود بخود اس کے دل کے اوپر اتارتی رہیں گی۔ یہ سوئے گا بھی تو سیکھتا رہے گا، اس کی لرننگ ختم نہیں ہوتی، مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا قلب صحیح کام کر رہا ہے، صحیح۔ اس خاطر ہمارے پاس اتنا اصرار ہے کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، کیونکہ اگر حلال نہیں کمایا پھر جو کرنا ہے کرتے رہو، قلب نے کام نہیں کرنا ہے۔ اب مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ، یہ جو مثال تو سامنے ہو گئی نا کربلا کی، اب یہ جو امام کو جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ اگر حافظ قرآن ہوا تو قرآن سے سیکھ پائے گا؟ تھے حافظ قرآن بھی، نہیں تھے کیا دشمن کے لشکر میں حافظ قرآن تھے؟ سیکھ پائے تھے؟ کھلی آئے کریمہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، نہیں سیکھ پائے۔ عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں معصوم کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں دو لیول جو حرام کے تھے، یا تو کوشش کریں کہ دونوں سے بچ جائیں، کم سے کم جو دوسرا لیول تھا اس سے تو بچ جائے۔ وہ جو دوسرا لیول تھا وہ کیا؟ میں تو حرام کی بنیاد پر نہ کھاؤں، ٹھیک ہے، جس نے مجھے دیا ہے اس کی سورس کا مجھے نہیں معلوم، میں کہاں سے چیک کروں؟ کم از کم جو اپنے والی سائڈ تھی اس کو تو صحیح کر لوں۔ اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر اپنی والی سائڈ صحیح ہوئی
تو خدا، اور پوری صحیح ہوئی 100%، تو پھر خدا یہ کرے گا کہ پچھلے والی سائڈ کو وہ سنبھال لے گا، حرام نہیں جانے دے گا اندر۔ اگر ہماری والی سائڈ صحیح ہو گئی کہ ہم نے جس حق کی بنیاد پہ پیسہ لیا وہ 100% حلال ہوا، تو پچھلی والی سائڈ کو کہ اس کی سورس کیا تھی خدا سنبھال لے گا، وہ ہمیں غلط سورس سے پیسہ نہیں لینے دے گا، آئے گا بھی تو چلا جائے گا، اور اتنی بصیرت مل جائے گی کہ ہم وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنی والی سائڈ کے اوپر بہت محنت کی ہوگی کہ نہیں، ہم نے اپنی والی سائڈ میں کوئی حرام نہیں آنے دینا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اچھا، اگر کوئی ایسا ہوا آج کی دنیا میں، اسے پیسہ قربان کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بہت ساری جگہ پہ قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ حرام کے چینل بہت زیادہ ہوں گے اور اس طرح کے حلال کے چینلز کافی کم ہوں گے۔ اور روایت ہمارے پاس ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میرا دل بیٹھ رہا ہے اندر اندر، حقیقت یہ میرا دل اندر اندر بیٹھ رہا ہے کہ کام کتنا سخت ہے، کام واقعاً سخت۔ جتنا ہم دعائیں کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کہ خدا ان کی روزی روزگار میں اضافہ کرے، ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں خدا یا ان کو صرف حلال دے، ہم میں جرأت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ غریب رہ جائیں گے، غربت اٹھانی پڑے گی۔ آج کون غربت اٹھانے کو تیار ہے؟ سب کو بحریہ ٹاؤن میں گھر چاہیے، حلال سے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں، نعوذ باللہ تعالی، حلال سے آ سکتا ہے، لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں، حلال سے آئے یا حرام سے آئے؟ آئے۔ اس کو خدا متعال نے آیہ کریمہ میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ختم، اے خدا ہمیں دنیا میں دے، ختم، حسنہ دے یا غیر حسنہ دے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آخرت میں دے یا نہ دے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا میں دے دے۔ اچھا، آگے آیت میں خدا نے کیا لکھا ہوگا؟ پھر ہم اسے کچھ نہیں دیتے؟ نہیں، اگلی آیت میں لکھا ہے پھر ہم اس کو بھر بھر کے دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دنیا میں بھر بھر کے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے یہی مانگا ہے۔ یہ میں نے تشریح کی ہے۔ آگے آیت میں لکھا پھر ہم اس کو دنیا میں پورا پورا دیتے ہیں، ختم، صحیح ہے۔ لفظ میں تو ہم بھی صحیح والا حصہ کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لفظ میں تو ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں سب۔ مجھے یاد ہے بچپن میں قرآن کریم اسلامیات کا ایک امتحان ہوا تھا، کلاس 6 تھی میرے خیال میں، تو اس میں ایک اورل سیکشن بھی تھا، تو اس نے مجھ سے ٹیچر نے یہی دعا پڑھوائی تھی، تو میں نے بچپنے سے رٹی ہوئی تھی، اماں نے سکھائی تھی، تو میں فوراً پڑھ دیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آج تک سوچتا ہوں کام کتنا سخت ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ حسنہ ہے اور یہ حسنہ نہیں ہے، اور قربانی دیں کہ نہیں چاہیے، نہیں، اب یہ قربانی نہیں ہو رہی، اس کے لیے ہم نے کیا لفظ رکھا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، سیریس گفتگو کے اندر مذاق والی بات، اس کو ہم نے رکھا ہے فضل ربی، فضل ربی، ختم، اللہ، یہ فضل ربی ہے، فضل ربی حرام ہے۔ آج رات اٹھ جائیں، نماز شب پڑھ لیں، یہ تو فضل ربی ہو سکتا ہے۔ کل صبح آفس جاؤں، حرام کھا کے گھر لے آؤں، یہ فضل ربی ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے فضل ربی؟ فضل ربی یہ ہوگا کہ میں خدا نہ کرے اگر کوئی حرام گھر لے آؤں تو وہ جل جائے، یہ فضل ربی ہوگا۔ اس کو کوئی کہے گا کہ یہ فضل ربی ہے، اس کو ہم نہیں کہیں گے فضل ربی۔ فضل ربی یہ ہے کہ وہ ہمیں حرام سے بچا لے، حتیٰ اگر ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا،
تو میں جو 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے، تو دیکھیے بالکل کلیئر ہو گئی نا بات. کل کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. ایک ٹریگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، برائی کا بھی اچھائی کا بھی، کہ اگر کسی کو اپنی روحانیت کے اوپر ایک ٹریگر لگانا ہے پازیٹیو تو وہ اس کے اوپر محنت کرے. فرنٹ پہ جو کمائی کا سورس تھا، جو رائٹ تھا، حق کیا تھا آپ کا کمانے کا، اس کو کم از کم صحیح کر لے. پیچھے جو سورس میں خرابی تھی اس کو خدا سنبھال لے گا. مزید میں واقعات اب نہیں عرض کروں، وقت بہت ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اپنے دلوں میں امام کی یاد کو زندہ کریں. اس دل سے میری مراد کون تھی؟ قلب. قلب. اگر کسی کے قلب میں، نہ یہ پمپنگ اسٹیشن، قلب میں جو ابھی ذکر ہوا امام کے قول میں، فرمان میں، اگر کسی کے قلب میں امام کی یاد ہو تو اس کی پروسیسنگ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی. ضائع نہ کرے، یہ ضائع نہ کرے تو صحیح رہے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج بیٹھے گریا کرے، قلب میں ایک طہارت آنا شروع ہو، اس دروازے سے نکلتے نکلتے تک ضائع کر دے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں امام کا ذکر آیا اس قلب میں طہارت آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ مہر نہیں لگے گی انشاءاللہ، اس پہ مہر نہیں لگے گی. تو آپ، اگر میں اور آپ اپنی بقا کے لیے، اپنی بچت کے لیے اتنا ہی کر لیں کہ ہر روز امام کے غم میں اپنے دل کو تھوڑا سا غرق کر لیں، چاہے محرم ہو چاہے نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہمارے دل پہ مہر نہیں لگے گی، پھر قلب کے اوپر مہر نہیں لگے گی. یہ مشکل کام ہے. الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کی محبت ہمارے قلوب کے اندر ہے، ان کی نورانیت ہمارے قلوب کو لمس کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے غم میں روتے بھی ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سعادت ہمیں کیسے مل سکتی تھی؟ تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر آ چکے ہیں. یعنی سمجھ لیں آدھے سے زیادہ کام تو ہمارے لیے ہو چکا ہے کہ امام کا مبارک پاکیزہ نام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے. ہمیں اس کو لے کے چلنا. میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں اندر سے میں خود اتنا اس وقت میرا دل گھبرا رہا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن پھر امید دلا رہا ہوں اپنے آپ کو اندر ہی اندر کہ امام اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. سید الشہداء اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سید الشہداء اپنے چاہنے والے کو پہچانتے ہیں. جو سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائے، کیا اسے امام نہیں جانتے؟ امام جانتے. اس کا مطلب ہے کام آسان ہو سکتا ہے. آپ الحمدللہ خدا متعال کے لطف و کرم سے اپنے والدین کی محنتوں کے نتیجے میں، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں.